أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. اس سے پہلے والی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں انہیں کل قیامت والے دن اونڈے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. پھر ان سے سوال کیا جائے گا کہ جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے تھے آیا ان لوگوں نے تمہاری کوئی مدد کی آج کے دن؟ نہیں. فرمایا تمہاری مدد کیا کریں گے، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے. فرمایا یہ والی باتیں جب لگی ہوئی ہوں گی تو ابلیس کو اس کے سارے ٹولے کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ڈالنے کے بعد قالوا یہ جہنمی لوگ کہیں گے وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ اور یہ کچھ مذاق میں یا روتے ہوئے نہیں کہیں گے. وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ یہ جھگڑتے ہوئے کہیں گے. یہ لوگ جھگڑیں گے. کون لوگ؟ عابد اور معبود، جن کی عبادت کی گئی ہے وہ اور جو لوگ عبادت کرتے تھے وہ، یہ سارے آپس میں جھگڑیں گے. جھگڑا کرتے ہوئے یہ کیا کہیں گے؟ تاللہ اللہ کی قسم، ان کننا بے شک ہم تھے لفی ضلال مبین واضح گمراہی کے اندر. جتنے بھی فرقے ہیں جو قرآن کی مخالفت کے اندر چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے کل قیامت والے دن اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم دنیا کے اندر گمراہی کے اندر. ایک ہی لوگ حق والے ہیں. کون سے لوگ؟ قرآن والے لوگ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننے والے لوگ. یہ لوگ حق کے اوپر ہیں. کیوں؟ بغیر قرآن حدیث کے سمجھ میں نہیں آتا. آپ کہیں کہ میں اکیلا بیٹھ جاؤں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ضرورت نہیں، بغیر احادیث کے قرآن کو سمجھوں گا، تو یہ بات بالکل غلط ہے. بغیر احادیث کے قرآن کو صحابہ نے بھی نہیں سمجھا. صحابہ بھی محتاج تھے قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کے، جن کی زبان اپنی، لب و لہجہ اپنا، ساری چیز اپنی، پھر بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے کس چیز کے محتاج ہیں؟ احادیث کے محتاج ہیں. تو ہم تو پھر 1450 سال بعد آ رہے ہیں. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کو سمجھنا ضروری ہے. بغیر حدیث کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. تو جو شخص قرآن اور سنت یعنی حدیث پر عمل کرے گا وہ شخص کیا ہے؟ جنتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اپنے فرقے کی بات یا اس کے علاوہ کوئی اور مذہب کی بات چلے گی قرآن و حدیث کے مخالفت میں تو یہ کیا ہے؟ گمراہی. صرف اور صرف ہدایت قرآن اور حدیث ہے. قرآن و حدیث سے باہر نکلیں گے پھر گمراہی ہے. آج تو جس کسی سے بھی پوچھو نا وہ یہی کہتے ہیں میں حق کے اوپر. کوئی بھی ہے، دہریہ ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمانوں کے اندر ہزاروں قسم کے فرقے بنے ہوئے ہیں. سارے کے سارے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم حق کے اوپر. لیکن یاد رکھ لیں حق کے اوپر صرف ایک ہی فرقہ ہے. وہ کون ہے؟ قرآن و حدیث کو ماننے والا. اچھا یہ بھی نہیں کہ یہ جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے اندر یہ سارے جہنم میں جائیں گے، یہ بات بھی غلط ہے. یا ایک ہی ان میں سے کوئی فرقہ ہے وہ جنت میں جائے گا، یہ بھی غلط ہے. نہیں، کسی بھی فرقے والا ہے، قرآن اور حدیث کے اوپر عمل پیرا ہے، کسی بھی فرقے کے اندر ہے، جنتی ہے. کسی بڑے سے بڑے فرقے کے اندر ہے لیکن قرآن اور حدیث کے اوپر عمل نہیں، جنت میں نہیں جا سکتا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ کسی بھی فرقے کے اندر یا کسی بھی جماعت کے اندر رہنا محض یہ جنت کے اندر جانے کا ٹکٹ نہیں ہے. آپ کہیں میں فلاں جماعت کے ساتھ ہوں میں جنتی ہوں، غلط. جنت کا جو وعدہ اللہ نے کیا کسی جماعت کے اندر رہنے کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ جو وعدہ اللہ کا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کے اوپر عمل کرو گے، میری اور میرے رسول کی پیروی کرو گے، طریقے کے اوپر چلو گے تب جنت ملے گی. کسی جماعت میں رہنے سے جنت نہیں ملے گی. تو فرمایا یہ لوگ کیا کریں گے؟ آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے اور قسم کھائیں گے اللہ کی قسم ہم گمراہ تھے دنیا کے اندر. گمراہی کیا تھی؟ اذ نسبحکم برب العالمین، ہم نے رب کے سانچی بنائے ہوئے تھے، یعنی رب کے ساتھ پارٹنر بنائے ہوئے تھے. رب کے ساتھ برابری کے لیے لوگوں کو ہم نے بنایا ہوا تھا. رب کے برابر کوئی نہیں. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے برابر نہیں ہے نا تو اس کے علاوہ مخلوق کے اندر کوئی بھی رب کے برابر نہیں. ورنہ یہ لوگ کہیں گے کیا کر دیا دنیا کے اندر ہم نے تو رب کے برابری کرا دی لوگوں کے ساتھ. فرمایا وما اضلنا الا المجرمون، وہ کہیں گے کہ ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر مجرموں. مجرم گمراہ کرتے ہیں. کبھی بھی کسی نبی نے یا کسی ولی نے
اٹھ کر یہ بات نہیں کہی کہ لوگوں میری عبادت کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، ان کی اگر علمی اور ان کو علم کے لحاظ سے اور تقوی کے لحاظ سے اگر آپ پرکھیں نا، ان کی کتابوں کو انسان دیکھتے ہیں انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ معمولی عالم نہیں تھے، بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے۔ ان کی کتاب غنیۃ الطالبین انسان اٹھا کر صرف ذرا سی پڑھے، کچھ چند صفحات کی کتاب ہے، اردو کے اندر اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اس کو انسان پڑھتے ہیں تو انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اپنے بیٹے کو آخری وصیت کرتے ہیں اور وصیت کے اندر کیا پیش کرتے ہیں؟ اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ فرمایا بیٹا یہ تیری نصیحت ہے، روایت کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا۔ اور آگے نصیحت دیکھیں کتنی قیمتی نصیحت ہے، فرمایا ساری دنیا ایک طرف پر جمع ہو جائے تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، اللہ نہ چاہے تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اور اگر ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے، اللہ اگر چاہتا ہے کہ تمہیں نقصان نہ پہنچے، یہ لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ اور آج لوگ اٹھتے ہیں، اٹھ کر انہی کی قبر کے اوپر جولی پکڑ کر بیٹھے، وہ کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ کوئی بھی نیک انسان ہوگا، کوئی بھی اللہ کا ولی ہوگا، وہ کبھی بھی لوگوں کو گمراہ نہیں کرے، کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میری عبادت کرو۔ کون کہے گا؟ کون گمراہ کرے گا؟ وہ مجرم لوگ گمراہ کرے گا۔ اور مجرموں میں سے بھی کون سے مجرم؟ جن کو مال کی لالچ ہوتی ہے اور جاہ کی۔ دو لالچیں بہت بری لالچیں ہیں، یہ دونوں بری لالچیں، ایک مال کی اور ایک جاہ کی۔ جاہ کہتے ہیں مرتبے کو۔ یہ دو لالچ جس کے اندر بھی آ گئی وہ کیا اللہ کے اوپر بھی کفر کرے گا، رسول کا بھی کفر کرے گا، ہر چیز کر سکتے ہیں، پھر اس سے آپ ہر امید لگا کر بیٹھ سکتے ہیں۔ یہودی یہ کچھ معمولی عالم نہیں تھے، کعب ابن اشرف بھی یہود کے بڑے علماء میں شمار تھا اس کا۔ ان یہودیوں کو اگر تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے تو دو چیزوں نے کی ہے، ایک ان کو مرتبے نے گمراہ کیا اور ایک پیسے نے گمراہ کیا۔ یہ صاف لفظوں سے کہتے تھے، یہ کہتے تھے آج اگر ہم محمد پر ایمان لے آتے ہیں، لوگوں کی طرف سے جو ہمیں تحفے ملتے ہیں یا پیسے ملتے ہیں، انعام ملتے ہیں، وظیفے ملتے ہیں، یہ بند ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے اندر چھوڑ دیا جائے، یہ دو بھوکے بھیڑیے اتنا زیادہ نقصان بکریوں کو نہ پہنچائیں گے، اتنا زیادہ خطرے والی بات نہیں ہے کہ جتنی خطرے کی بات مسلمانوں کے اندر دو چیزوں کی، ایک ان کی حب جاہ یعنی مرتبے کے ساتھ محبت، اور ایک حب مال یعنی مال کے ساتھ محبت۔ یہ دونوں اتنی زیادہ خطرناک ہیں کہ جتنی دو بیڑیوں کو بکریوں کے اندر چھوڑنا ہے۔ فرمایا وما اضلنا الا المجرمون، ہمیں مجرموں نے گمراہ کیا۔ کوئی بھی ہے جو کوئی آپ کو قرآن اور حدیث سے پھیر رہا ہے، اس کے خلاف بات کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ مجرم ہے، یاد رکھیں۔ چاہے وہ پھر آپ کا علاج کر رہا ہے یا آپ کا پیر ہے، آپ کو سیدھے راستے کے اوپر چلا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ مجرم ہے۔ آج کے معاشرے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے نا کہ معاشرے والے کرامت کو دیکھتے ہیں، حالانکہ کوئی آپ کو کرامت دکھائے یہ اس کے ولی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ خلاف عقل کام نہ، اس کو کرامت آپ کہتے ہیں کہ خلاف عقل کام ہو جائے کسی کے ہاتھ سے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اڑنا شروع کر دے، یہ خلاف عقل ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت ہے۔ یاد رکھیں یہ نیک لوگوں کے لیے خاص نہیں ہے، اللہ کبھی کبھی خلاف عقل کام کافر کے ہاتھ سے بھی صادر کرتے ہیں، اور ان کے کام کے اندر جتنا اثر ہوتا ہے اتنا مسلمان کے کام کے اندر اثر نہیں ہوتا۔ یہ بات اور ذریعہ آپ سمجھیں۔ یہودی، عیسائی اور اسی طریقے سے بعض گہری قسم کے لوگ وہ ایسا ایسا کام کر کے لوگوں کو دکھلاتے ہیں کہ انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ اب کیا کہیں گے کہ یہ سارے دہری وغیرہ اللہ کے ولی نہیں؟ یہ کام جو ہے نا کسی کو خلاف عقل کام دکھلانا، یہ اس کی بزرگ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بزرگ ہونے کی دلیل میں آپ کو دکھلاتا ہوں۔ جو شخص جتنا زیادہ اتباع سنت کے اندر ہوگا، جتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب ہوگا، وہ اتنا زیادہ پہنچا ہوا بھی ہے اور اتنا ہی زیادہ بزرگ بھی ہے۔ اور جو کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے جتنا زیادہ دور ہے وہ اتنا زیادہ گمراہ ہے، اتنا زیادہ مجرم ہے۔ سنت سے جتنا دور ہوگا اتنا بڑا ظالم ہوگا اور اتنا بڑا مجرم ہوگا۔ یہ بات رکھ ذہن میں رکھ۔ آج کیا نماز نہیں کوئی پڑھ رہا، نماز کا اسے پتہ بھی نہیں، کلمہ بھی اسے نہیں آتا، دعائے قنوت اگر سنو وہ بھی اسے نہیں آتی، لیکن لوگ کہتے ہیں بہت بڑا پہنچ والا بابا ہے،
گلے کے اندر تسبیح ڈال لینے سے یا داڑھی بڑی رکھ لینے سے یا اس روح کے کپڑے پہن لینے سے انسان کبھی بھی ولی نہیں بنے۔ ولایت آپ کو ملے گی تو کس سے ملے گی؟ قرآن سے ملے گی نا۔ قرآن بھی ولایت کے جو درجے ہے وہ بیان کر دیا۔ سب سے ادنا درجہ جو ہے ولایت کا وہ کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا۔ سب سے پہلے کلمہ آپ نے پڑھ لیا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ ولی بن گئے ہیں۔ اب ولایت کے کیا ہیں؟ درجات ہیں۔ ایک کم درجے کی ولایت ہے، پھر اس سے ذری بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر بڑی، پھر بہت بڑی۔ اور ولایت کا سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے وہ کسے حاصل ہے؟ انبیاء کو حاصل ہے، پھر اس کے بعد صحابہ کو۔ یہ سارے اسی طرح درجات ہیں۔ جیسے آپ اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں، کوئی آپ کے بہت زیادہ قریبی ہوتا ہے، کچھ دور کا، پھر آپ کہتے ہیں وہ فلاں سے تعلق ہے میرا۔ تعلق بھی کسی نہ کسی سے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بھی تعلق لازمی ہے کس کے ساتھ؟ آمنو، جو ایمان لینا ہے۔ ولایت ادھر بھی ہے۔ لہذا کسی کی کرامات کو نہیں دیکھنا کہ فلاں کے پاس کرامت کتنی زیادہ ہے، دیکھنا یہ ہے آپ کی اصلاح، آپ نے اپنی اصلاح کروانی ہے کسی سے نا۔ آپ کی اصلاح وہی شخص کر سکتا ہے جو اتباع سنت کے اوپر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس کی زندگی کے اندر ہوں گی، وہ آپ کو سیدھے راستے کے اوپر چلا سکتا ہے، خود بھی چل سکتے ہیں۔ لیکن سنتوں سے دور ہے، نہ خود سیدھے راستے پر چل سکتا ہے نہ آپ کو چلا سکتا ہے۔ فما لنا من شافعین، اب یہ گمراہ لوگ قیامت والے دن آواز لگائیں گے، فما لنا من شافعین، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا۔ جو نیک لوگ ہوں گے، شرک سے پاک ہوں گے نا، مسلمان ہیں، اب اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر چلے گئے ہیں تو سفارش ہوگی ان کے لیے، سفارش کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے سفارش کون کریں گے؟ فرشتے کریں گے، انبیاء کریں گے، صلحاء کریں گے، حفاظ کریں گے، علماء کریں گے، یہ سارے کے سارے سفارش کریں گے۔ لیکن یہ جو مشرک لوگ ہیں ان کے لیے کوئی سفارش کسی کی کام نہیں آئے، انبیاء بھی ان کے لیے سفارش نہیں کریں گے۔ ولا صدیق حمیم، اور ان کے لیے کوئی غمخوار دوست بھی نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر تو ہم سارے دعویٰ کرتے ہیں نا، فلاں کی دوستی، فلاں کی محبت، باپ کی، ماں کی، فرمایا ادھر کوئی کسی قسم کا غمخوار دوست نہیں ملے گا۔ فلو ان لنا، یہ لوگ ایک ہی صدا لگائیں گے، فلو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمارے لیے ہوتا لوٹنا دنیا کے اندر، کاش ہمیں دنیا کے اندر واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم جائیں، جا کر اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو راضی کر دیں۔ فنکون من المؤمنین، اور ہم مومن ہو جائیں۔ لیکن ادھر فرمایا جائے گا کہ نہیں، بس اب آگے تو آگے، اب واپس جانا مشکل ہے۔ جیسے پہلے عالموں کے اندر سے ہم گزر کر آگے ہیں، عالم ارواح، پھر ماں کا پیٹ، پھر اس کے بعد دنیا، اس کے بعد قبر، اس کے بعد حشر۔ اب جیسے آج دنیا سے ہم واپس عالم ارواح کو نہیں جا سکتے، ماں کے پیٹ کے اندر نہیں جا سکتے، یہ یاد رکھ لیں، قبر سے دنیا میں نہیں آ سکتے، پھر حشر سے قبر میں نہیں آ سکتے، کبھی بھی ایک عالم سے دوسرے عالم میں ہم واپس نہیں جا سکتے، یہ قاعدہ کلی ہے۔ لیکن یہ لوگ اگر تمنا کریں گے، روئیں گے، پیٹیں گے کہ اے اللہ دنیا میں بھیج، اللہ فرمائیں گے کہ آپ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہی حال مسلمانوں کا ہو، مسلمان بھی کہیں گے کہ کاش دنیا کے اندر بھیج دیے جائیں اور ہم اللہ کو منا لیں، لیکن نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اس چیز کا ایک دوسری جگہ پر جواب دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر لوگوں کو میں جنت، جہنم، ساری چیزیں دکھا دوں، ادھر سے پھر حشر سے بالفرض میں انہیں دنیا کے اندر بھیج دوں، یہ لوگ پھر بھی عمل نہیں کریں گے۔ آج سب کو پتہ ہے مرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، قبر کے اندر مردوں کو اتارتے ہیں، کوئی چھپی بات تو ہماری نہیں ہے، ہم کفن پہنا کر، نہلا کر، دھلا کر انہیں قبر کے اندر جا کر رکھ دیتے ہیں، اپنے باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو، چچو کو، ساروں کو لے کر جا کر رکھتے ہیں، نہیں رکھتے۔ لیکن رات کو رکھا، صبح ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ فجر کی نماز کی، زور کی گئی، عصر کی گئی، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، مہمان آ گئے، حجرے میں دعا لگی ہوئی ہے، کوئی نماز کا پتہ نہیں، کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ یہی حال ہوگا، ہم ایک دن خود کفن کے اندر ہوں گے، ادھر ہم التجا کریں گے اللہ سے کہ اللہ نے دنیا میں بھیج، ادھر دنیا میں بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں، دوبارہ آ کر بھی ہم نے وہی بنی حرکتیں کرنی ہیں۔ اس لیے جو کچھ کرنا ہے اس دنیا کے اندر کریں، اور یہ بھی خیال ہے، صرف اور صرف محض خیال ہے کہ آگے عمر تھوڑی سی گزر جائے، کچھ دنوں بعد توبہ کر لوں، اور یہی حال شیطان کا بھی ہے، شیطان بھی کہتا ہے میں بھی توبہ کروں گا، وہ اللہ فرماتے ہیں تم توبہ کرو گے، تمہیں میں توبہ کی توفیق دوں گا تو تم توبہ کرو گے، میں اگر تمہیں توبہ کی توفیق نہ دوں تم کیسے توبہ کر سکتے ہو؟ تو یاد رکھ لیں، توبہ ہو، ایمان ہو، یہ توفیق سے ملتا ہے۔ ادھر مسجد بھی اگر کوئی آتا ہے نا، ہلکی سی مثال، مسجد کے اندر اگر نماز انسان آ کر پڑھ لے، یہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں پڑھی جاتی۔ اس کے علاوہ اور چیزیں چھوڑ دیں، ایمان، توبہ، یہ ساری چیزیں
یہ اللہ جس توبہ کی توفیق دے گا تو توبہ کرے گا، تو جتنا کتنا ہو سکتے ہیں جلدی اللہ کو منا لیں، یہ کچھ دن آپ کے پاس رہ گئے ہیں۔ تو فرمایا فما لنا من شافع اللہ صدق فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعہ ابراہیم کے اندر لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نشانی ہے۔ نشانی ہے کہ نہیں ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے کہاں سے اٹھایا، کہاں پر چھوڑا، کیسی زندگی گزروائی، اور اس کے بعد آج ابراہیم علیہ السلام کی حالت دیکھیں کہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہر جگہ پر تعریفات ہی تعریفات کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے اکثر لوگ مومن، لوگ اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا پروردگار، لَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ غالب ہے، الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ کذب، جھٹلایا، قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے، کسے؟ نوح علیہ السلام کو۔ اذ قال لهم اخوهم، جب کہا ان کے بھائی نے، نوح علیہ السلام نے، نوح الا تتقون، کیوں نہیں ڈرتے؟ الا تتقون، نہ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، اللہ کا خوف دل میں کیوں نہیں بٹھاتے؟ نبی قوم کا کیا ہوتا ہے؟ نسبی بھائی ہوتا ہے، یعنی نبی جو اللہ بھیجتے ہیں قوم والوں سے بھیجتے ہیں۔ فرمایا انی لکم رسول، میں تو اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، امین، امانت دار ہوں۔ نبی کے پاس سب سے بڑی امانت کیا ہوتی ہے؟ تبلیغ ہوتی ہے، لوگوں کی طرف بات کو پہنچانا۔ منوانا نبی کا بس کے کام نہیں، صرف اور صرف بتانا اور پہنچانا یہ نبی کا مقصد ہے۔ آگے کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، گالی دیتا ہے، پتھر مارتا ہے، یہ نبی کی ذمہ داری ہے، نبی کا کام ہے بات کو پہنچانا۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو لوگو، واطیعونی، میری اتباع کرو، نبی کی اتباع ہوگی، نبی کی پیروی ہوگی، تب اللہ راضی ہوگا۔ فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر، اے لوگو میں تم سے کوئی اس کے اوپر اجرت بھی نہیں مانگتا، معاوضہ بھی نہیں مانگتا۔ ان اجری الا، نہیں ہے میرا اجر مگر علی رب العالمین، رب پروردگار کے پاس، رب میرا مجھے اجر دے گا۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری پیروی کرو۔ قالوا، کہنے لگے، اب دیکھیے ہر قوم کے اندر یہ چیز ہے، وہ نوح علیہ السلام سے لے کر اس قوم تک بھی یہ چیز ہے، غریب لوگوں کی جگہ نہیں، مسکین آدمی کی جگہ معاشرہ نہیں رکھتا، مسکین آدمی کو کوئی وقت اور عزت نہیں دیتا۔ لیکن یاد رکھ لیں دین اٹھا ہے غریب لوگوں سے اٹھا ہے، اور دین آخر کے اندر آ کر سمٹے گا، وہ بھی کس کے اندر؟ غریبوں کے اندر آ کر رک جائے گا، صرف اور صرف غریبوں کے اندر، کہ کلمہ پڑھنے والا ملے گا تو غریب ملے گا۔ اور یہ جب شروع ہوا تھا تب بھی غریبوں سے ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کے پاس ہر نبی کے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ غریب لوگ پہلے آ کر جڑتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہوئے تھے لیکن وہ بھی کمزور قسم کے لوگ۔ انہوں نے کہا قالوا، کہنے لگے، انؤمن، انو کیا ہم تیری اوپر ایمان لائیں؟ واتبعک الارذلون، اور نوح تیرے ساتھ تو جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ تو ذلیل قسم کے لوگ ہیں۔ اب انہیں ذلیل کیوں کہا؟ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ پیشہ ور لوگ تھے۔ پیشہ ور کیا؟ کام کرنے والے لوگ۔ اور آج کا معاشرہ بھی کسی قوم کا نام لگ گیا کام کرنے کا کہ یہ فلاں کام کرنے والی قوم ہے۔ اب مثال کے طور پر چپل سینے والے کو موچی کہا جاتا ہے، بال کاٹنے والے کو نائی کہا جاتا ہے، یہ ایک ان کا پیشہ ہے۔ اب پیشے سے اسے تانا دینا یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ یاد رکھ لیں اللہ نے اس طرح کسی قوم کو کسی قوم کے اوپر فوقیت نہیں دی۔ آج اگر یہ لوگ ہمارے کام کرنا چھوڑ دیں تو کون کام کرے؟ یہ بھی اللہ نے دنیا کائنات کا نظام چلانا ہے کہ نہیں چلانا ہے؟ اس نظام چلانے کے لیے اللہ نے یہ پیشے ور لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے انہوں نے کہا یہ تو ہمارے کام کرنے والے لوگ، یہ تو ہمارے مزدور ہیں اور یہ تو کمزور لوگ ہیں، آج تیرے ساتھ یہ کھڑے ہوئے ہیں، لو تو ہم وڈیروں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان تیرے اوپر لے آئیں۔ آگے دیکھیے یہ تو نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، محمد رسول اللہ کے زمانے کو دیکھیے، محمد رسول اللہ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ سارے بیٹھے دار الندوہ کے اندر، یہ ان کے مشورے کی جگہ تھی جہاں پر یہ لوگ منافقت کرتے تھے۔ ساروں کو جمع کیا، مشورہ کیا، کہہ کر ساروں نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ محمد سے جا کر کہو محمد جب ہم بڑے بڑے وڈیرے تیرے پاس آئیں گے، سردار تیرے پاس آئیں گے تو تو نے ان صحابہ کو اپنے سے اٹھا لے، ہم آئیں تو کوئی کمزور آدمی ادھر تیری محفل میں ہمیں نظر نہ آئے، کیوں؟ ان کے کپڑوں سے ہمیں بدبو آتی ہے پسینے کی۔ صحابہ تھے، غربت تھی، سیدھی صاف بات کہ غربت تھی، ٹاٹوں کے کپڑے تھے، بوریوں کے کپڑے تھے، تو عرب کی گرمی آپ کو پتہ ہے کیسی گرمی ہے، تو وہ پسینے کے ساتھ سکڑ جاتے تھے، پھر وہ بدبو چھوڑتے تھے، اور ان کے اندر بھی کیا تھی؟ ٹاکیاں لگی ہوئی تھی، ان بوریوں کے اندر بھی کیا تھی؟ ٹاکیاں لگی ہوئی تھی۔ آج تو ہم
بالکل VIP قسم کے کپڑے پہن کر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں نا، ادھر وہ لوگ ان کے پاس کیا تھی، بوریاں تھی، ٹاکیاں ان کے اوپر لگی ہوئی تھی، اس لیے ان سے کیا آتی تھی، پسینے کی بدبو آتی تھی، اور کام بھی وہ سارا دن کرتے تھے کھیتوں کے اندر دوسری تیسری چیزوں میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تب آئیں گے کہ آپ ہمیں انہیں اٹھاؤ گے ہمارے اعزاز و اکرام کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور دوسرے بڑے کبار صحابہ سے مشورہ کیا کہ دیکھو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ آئیں گے تو ان سے ہمارے دین کو فائدہ ہوگا۔ سوچ یہ ان کی ٹھیک تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط سوچ نہیں تھی، ٹھیک سوچ تھی کہ عمر کہ اگر کسی وقت یہ جب بڑے بڑے لوگ آئیں تو میں ان صحابہ کو اٹھا دوں۔ فرمایا اللہ کے رسول اس میں کوئی بات نہیں، ہم خود اٹھ جائیں گے جب وہ آئیں گے باہر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ کرنا اور اللہ کی طرف سے کتنا سخت جملہ آیا ہے، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے اللہ کے رسول، کوئی ضرورت نہیں کسی صحابی کو اٹھانے کی، ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے صبح شام آپ کے ساتھ۔ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، آپ سے ان کافروں کے بارے میں کوئی کسی قسم کا سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا۔ ہاں لیکن میں اللہ آپ سے ضرور پوچھوں گا جب آپ میرے صحابہ کو یہاں سے اٹھاؤ، صحابہ کو نہیں اٹھانا، یہی چیز ہے۔ دین کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنے لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا، لیکن جن لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا آیا ان کا حق آپ نے ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اور یہی چیز ہے، کسی عالم سے یہ اللہ سوال نہیں کرے گا کہ بتا کتنے لوگ اپنے ساتھ جوڑے تو نے، کتنے مجمع کو تو لے کر چلا، لیکن عالم سے یہ سوال ضرور ہوگا کہ جتنے لوگ تیرے پاس آئے تھے آیا ان کو صحیح راستہ تو نے دکھلایا کہ نہیں دکھلایا، بس۔ لیکن آج علماء کا وہ جو رخ ہے وہی بدلا ہوا ہے۔ علماء کہتے ہیں مجمع ہمارے سامنے زیادہ، یاد رکھیں مجمع کے بارے میں کبھی بھی سوال نہیں ہوگا کہ آپ مجمع کو آپ نے رلایا کہ نہیں رلایا، مجمع کے سامنے تقریر اچھی کی کہ نہیں کی۔ آج صرف اور صرف علماء کی ذہن کے اندر یہی خلش ہے، کیا کہ ہماری تقریر لوگ سنے، سننے کے بعد ہماری واہ واہ اچھی طرز لگی کہ نہیں لگی۔ لوگ بھی کانوں کی لذت کے لیے سنتے ہیں، یاد رکھ لیں نہ قرآن کانوں کی لذت کے لیے اترا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کانوں کی لذت کے لیے اترے ہیں۔ یہ تو گویے اور ایک عالم کے اندر فرق ہی ختم ہو جائے گا۔ گویہ بھی کس لیے گاتا ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگوں کے دل کو سکون ملے، لوگوں کے دل کو راحت ملے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مجلس کبھی بھی نہیں لگی، اور نہ صحابہ کی یہ تمنا تھی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی کہ ہمارا وقت گزر جائے اور ہم رو لیں کس کو، بیان سن کر نہیں۔ بیان سن کر رونا مقصد نہیں ہے، بیان سن کر اس سے کچھ سمجھنا اور کچھ حاصل کرنا مقصد ہے، اور یہ مقصد بالکل اس زمانے کے اندر فوت ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ مقصد رہا ہی نہیں ہے۔ لوگ بھی سنتے ہیں بیان کو کس لیے کہ دل کو سرور آ جائے، ہمارے دماغ ذرا سکون کے اوپر آ جائے، ادھر سے باہر نکلے، ختم ساری چیز۔ یہ چیز دین کا مقصد نہیں۔ تو انہوں نے کہا انؤمن لک واتبعک الارذلون، اے نوح کیا ہم تیری پیروی کریں؟ تیرے ساتھ تو گھٹیا قسم کے رذیل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تیری پیروی نہیں کرتے۔